خطابت کے فرائض کو انجام دینے جا رہے ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید قرطاس کربلائی صاحب قبلہ۔ میں گزار ہوں قبلہ و کعبہ سے زیب منبر ہو کر فضائل و مصائب سید الشہداء بیان فرمائے، بلند ترین صلوات سے استقبال۔ ایک معروضہ ہے آپ کی خدمت میں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور محترم مظاہر عباس ابن محمد محسن صاحب کی روح کو اصال فرما دیں بوسیلہ چہردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القریشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری جلالتہم ومنکری شجاعتہم ومنکری سخاوتہم ومنکری زیارتہم ومنکری طہارتہم ومنکری ولایتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد۔ گزارش ہے کہ اس سے بہتر صلوات آپ بآواز بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک مومن، ایک عزادار اور ایک مرحوم کے اصال ثواب کے سلسلے سے مجلس منعقد۔ ظاہر ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور ذکر اس بادشاہ کا ہے کہ جس کے دسترس میں نظام شمس و قمری، اور ظاہر ہے کہ ہمارے شعراء کرام ذوی الاحترام بھی تشریف فرما ہیں اور خطبہ، ذاکرین، مفکرین اور علماء بھی تشریف فرما ہیں۔ بہت کم وقت میں اپنی باتوں کو سمیٹنا ہے۔ یہ وقت تو بالکل ایسا ہے کہ اگر تھوڑی سی میں ڈھیل دوں اپنی گفتگو میں تو لوگوں کی آنکھیں بند ہونے لگیں، تو ایک صلوات ایسی پڑھیے تاکہ نیند 10 گز دور چلی جائے اور بات آگے۔ بہرحال جن کے دلوں میں غدیر کی دھوپ کی حرارت ہو تو وہ اس گرمی کی شدت سے پریشان نہیں ہوتے، اور ظاہر ہے کہ بہت کم وقت میں باتوں کو سمیٹنا ہے۔ میں نے تمہید کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے آپ کی قلت کو دیکھتے ہوئے، اور موضوع بھی بالکل تبدیل کر دیا ہے۔ پڑھنا کچھ تھا لیکن پڑھا کچھ ہے۔ اب چونکہ تلاوت میں نے قرآن مجید کی سورہ مومنون میں بھی ذکر ہے، اور قرآن مجید کی یہ جس آیت کی تلاوت میں نے کی ہے، ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں،
یہ ہے قرآن کی آیت کا پہلے جو اس کا ترجمہ کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ. اب یہاں سے بات کو مستثنا کیا، دوسری بات کو عرض کر رہا ہے قرآن، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے، وخاتم النبیین، اور نبوت اسی پہ ختم ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. دیکھیے ایک بات وضاحت کر دوں کہ 6666 آیتوں میں اور 114 سورتوں کے حصار میں یہ واحد آیت ہے جو ختم نبوت پہ دلیل بن رہی ہے. توجہ فرمائیے گا، پورے قرآن کا چیلنج ہے اور پڑھے لکھوں سے ہمارا خطاب ہے، جتنی دیر آپ گفتگو سے ایک دم مرتبط رہیے گا، اپنی توجہات کو بالکل ادھر ہی مرکوز رکھیے گا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے 35 منٹ میں ممبر چھوڑ دوں، لیکن جتنی دیر آپ سے گفتگو کروں آپ متوجہ رہیے گا. 2-3 باتیں ہیں جو آپ سے عرض کرنی ہے. پہلی آیت میں ترجمے میں کیا کہہ رہا ہے کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے اور نبوت اسی پہ ختم ہے. بھائی رضا حیدر صاحب یہ قرآن ہے، قرطاس کربلائی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے اور شبروز کانپوری صاحب کا کہا ہوا کلام نہیں ہے کہ جس کو بار بار دیکھا جائے کہ مصرع صحیح ہے یا غلط ہے. اب اللہ نے جو کہہ دیا ہے وہ یوم معلوم تک، یعنی پتھر کی لکیر تو مٹ سکتی ہے لیکن اللہ کا قول نہیں مٹایا جا سکتا، اللہ کی تحریر کو نہیں مٹایا جا سکتا. اب نہ یہ شاعری ہو رہی ہے، نہ قافیہ آرائی ہو رہی ہے، نہ آپ کے ناقص تصورات کو پیش کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ کلام الہی ہے کہ جسے اپنوں نے بھی مانا ہے اور غیروں نے بھی مانا ہے کہ قیامت تک یہ اٹل ہے، ٹل نہیں سکتا. اب میں کیا کروں کہ قرآن کا اپنا لہجہ ہے، قرآن اپنے انداز میں ایک آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ خبردار محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، لیکن یہی قرآن مباہلے میں محمد سے کہہ رہا ہے ان سے کہیے یہ اپنے بیٹوں کو لائے. کہاں ہے آپ؟ میں کچھ کہہ گیا، آپ نے محسوس ہی نہیں کیا. صلوات پڑھو محمد والے محمد پر آواز بلند. دیکھیے بہت غور سے سنیے گا، میں کسی موضوع کی طرف اشارہ کر کے آپ کو لے جا رہا ہوں. دیکھیے قرآن سے ہٹ کے کوئی بات نہیں ہے، اور میں چاہتا تو یوں ہی آپ کی خدمت میں دلیل میں دعویٰ کر دیتا، لیکن دلیل کی ضرورت نہ بھی پڑتی ہے آپ کو، اس لیے کہ الحمدللہ دلائل اور براہین آپ کے حافظے میں موجود ہیں. لیکن اب چونکہ دلیل دینا بہت ضروری ہے، قرآن مجید میں ایک جگہ پہ کیا کہہ رہا ہے کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. دیکھیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اب شیراز ہند سے بہت قریب ہوں، رنوں میں ہوں اور بڑی زرخیز زمین ہے، جیسے آپ نظم سماعت کرتے ہیں ویسے ہی نثر بھی سماعت کرتے ہیں. یہ پہلے جملے سے ہی آپ نے بتا دیا کہ آپ کے طیور افکار معراج کی کس بلندی میں ہیں. تو اب یہاں سے ساکنانِ بزم معرفت کے لیے چادر تطہیر کے سائے میں یہ پھر نورانی دوسرا تبرک ہے جو روانہ کر رہا ہوں، منقار معرفت سے چن لیجئے گا، ورنہ میرا اپنا مقدر جو جملہ پہنچانے میں کامیاب نہ ہو پایا. ایک جگہ پہ اللہ کہہ رہا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، مباہلے میں کہہ رہا ہے ان سے کہیے کہ یہ اپنے بیٹوں کو لائے، ابنانا و ابناکم، اور ہم اپنے بیٹوں کو لائے. اب جائیے مفسرین اہل سنت سے لے کر شیعہ مفسرین تک تمام مفسرین نے یہ لکھا کہ ابنانا کی جگہ پہ محمد کسی اور کو نہیں لے کر گئے، حسن اور حسین کو لے کر گئے. تو اب ہمیں کہنے کی ضرورت ہے اور ہم کہنے کے لیے یہ آمادہ ہے، اور ہمیں اجازت دیجئے کہ ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں، اس کا مطلب جن سے خطاب ہے محمد ان کے باپ نہیں ہے، اور جنہیں لے کر جا رہے ہیں، تھوڑا سا جاگ کے سنیے، جنہیں لے کر جا رہے ہیں محمد ان کے باپ ہیں. یعنی اگر قرآن کا نظریہ دیکھیے تو قرآن کہنا چاہ رہا ہے کہ محمد باپ تو ہیں لیکن اولاد فاطمہ کے. جملہ زائل سماعت نہ ہو، محمد باپ تو ہیں لیکن اولاد فاطمہ کے. ایک سوال ہے، الحمدللہ تمہید کے خیموں کو بہت میں نے پیچھے چھوڑ دیا اس لیے کہ شورا تشریف فرمائے. اتنا اچھا کلام شبروز صاحب نے سنایا، اب چونکہ میں نے ان کو یہاں سنا، یہاں بیٹھ کے تو میں نے کہا کہ شعر بہت اچھے سنا ہے. دیکھیے 71 72 73 74 75 76 77 78 یہ بھی شعر ہے، آپ نے محسوس ہی نہیں کیا. الحمدللہ شورا کی بستی ہے، یہ بھی شعر ہے، جا کے آپ اس کی تختی کر لیجئے گا. 71 72 73 74 75 76 77 78 یہ بھی شعر ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، اور جائیے جو طرز پہ شعر کہتے ہیں وہ اس کی طرز بنا کے دیکھ لیں، کہیں مصرع ناموضوع نہیں ہوگا. یہ دونوں مصرے ہموز ہیں لیکن انہیں شعر نہیں کہا جا سکتا. موضوع تباہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن شعر نہیں کہہ سکتے. جیسے ہر شعر بیت نہیں ہوتی ویسے ہی ہر موضوع تباہ مصرع شعر نہیں کہلاتا. شعر وہ ہوتا ہے جس میں وقت کی دھڑکن ہو اور اہل بیت کے فضائل ہوں. نہیں میری بات آپ تک پہنچ جائے جو میں کہہ رہا ہوں آپ نہیں معلوم ہے. تو
جس میں منطق نہ ہو، جس میں فلسفہ نہ ہو، جہاں پہ محملیات بکے جا رہے ہوں وہاں شعر نہیں ہوتا. وہاں کہا جا سکتا ہے کہ یہ موضوع تباہ تو ہے لیکن یہ شاعر نہیں ہو سکتا. اسی لیے عزیزان گرامی جیسے ہر بیت جملے کی داد دے دیجیے گا ورنہ بہت افسوس لکھنؤ تک ہوگا. بہت پوری مجلس کا خلاصہ اس ایک جملے میں ہے، اگر میں پہنچانے میں کامیاب ہو سکا. رضا حیدر صاحب جیسے ہر شعر بیت نہیں ہوتی، جیسے ہر شعر بیت نہیں ہوتا، ویسے ہی ہر اول فول قول نہیں ہوتا. کاش کہ میرا جملہ پہنچ جاتا جو میں کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر آواز بلند. دیکھیے صلوات بلند آواز سے پڑھیے تاکہ مرحلہ آسان ہو. ہر اول قول کو قول نہیں کہتے. قول کیا ہوتا ہے؟ قول وہ ہوتا ہے کہ جو دلوں کی گہرائی میں اتر جائے. اور میں نے یوں ہی نہیں کہا، دلیل موجود ہے. اسی لیے جناب ابراہیم کی وہ دعا موجود ہے کہ پروردگار میرے قول کو لوگوں کے دلوں تک پہنچا دے. بھائی کاش کہ آپ وہاں تک پہنچ جاتے. وہ دعا موجود ہے اور قرآن اس بات کا شاہد ہے. عزیزان گرامی قرآن ایک جگہ پہ کہہ رہا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. لیکن ایک سوال کر سکتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہہ دیں مثال کے طور پہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ رسول کی بیویاں، بھائی توجہ، رسول کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں، تو اس میں مستثنا تو نہیں کیا ہے نا آیت میں کہ یہ والی ماں ہے اور یہ والی نہیں ہے. یہ بات کی ہے کہ دعائے صنم قریش میں استثناء ہو گیا، مستثنا کیا گیا، لیکن قرآن کی آیت میں تو نہیں ہے نا کہ یہ ماں ہے اور یہ نہیں ہے. بھئی توجہ ہے، ماں کو مستثنا نہیں کیا. کون زوجہ ہے، کون زوجہ تھی. بھائی تھوڑا سا جاگیے گا. دعائے صنم قریش میں بھی یہ بتایا گیا کہ کون زوجہ ہے اور کون زوجہ تھی. لیکن یہ مسلم آیت ہے، توجہ رکھیے گا، مسلم آیت کہ مومنین کی مائیں ہیں رسول کی ازواج. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب تمام ازواج رسول کی مومنین کی مائیں ہیں تو اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ان ازواج کا جو شوہر ہوگا وہ باپ ہوگا یا نہیں. نہیں، جونپور میں تو میں نے اس موضوع کا انتخاب اسی لیے کیا تاکہ ہر جگہ پہ ہر بات نہیں پڑھی جاتی اور جہاں پہ سننے اور سمجھنے والے ہوں تب بات پہنچائی جاتی ہے. اگر میں کسی کو کہہ دوں کہ یہ میری ماں ہے تو کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس کا شوہر میرا باپ ہوگا؟ پہنچ ہی نہیں رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. تھوڑا سا توجہ سنیے گا، میں آیت پہ ہوں. بھئی ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ ازواج رسول مومنین کی مائیں. بھئی جب مائیں ہیں تو ان کا جو شوہر ہوگا، بھئی تھوڑا سا جاگ جائیے، وہ ان کا باپ کہلائے گا کہ ازواج جن کی مائیں ہیں. نہیں پہنچے آپ، لیکن قرآن کا تو الگ لہجہ ہے. ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ مومنین کی مائیں ہیں ازواج رسول، اور اس آیت پہ کہہ رہا ہے کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. نہیں، تھوڑا سا جاگ جائیے. جو لوگ ابھی تک نہیں پہنچے ان کو پہنچانا چاہ رہا ہوں. ایک جگہ پہ دیکھیے، ایک بہت بڑے سوال کا جواب آج کی مجلس میں دے کر جا رہا ہوں. یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ مجمع کتنا بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہوں کہ میڈیا مختصر ہے لیکن معتبر ہے یا نہیں ہے. تعداد کم ہے لیکن استعداد زیادہ ہونی چاہیے تاکہ ہماری باتوں کو آگے پہنچائیے. قرآن میں ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے مومنین کی مائیں ہیں ازواج رسول، اور اسی قرآن میں کہہ رہا ہے محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. اس کی وضاحت کروں، جائیے اہل سنت کی صحاح ستہ اٹھا کے پڑھیے. اس میں یہ اس آیت کا نزول سمجھ میں آئے گا کہ یہ آیت اللہ نے کیوں نازل کی کہ مومنین کی مائیں ہیں رسول کی ازواج. اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ملعون تھے کہ جو نشستیں کرتے تھے. بھائی وہ لفظیں نہیں پڑھ سکتا جو صحاح ستہ میں لکھی ہے، لیکن کچھ اشاروں میں سمجھ جائیے گا. مجلس معراج پہ جائے گی ورنہ میرا اپنا مقدر. وہ دشمنان رسول تھے، نشستیں کرتے تھے اور بیٹھتے تھے کہ جب تک رسول زندہ ہیں، شبروز صاحب کاش کے داد مل جائے، جب تک محمد زندہ ہے تب تک یہ محمد کی زوجیت میں ہے. لیکن ایک نہ ایک دن تو محمد اس دنیا سے جائیں گے. کہاں ہیں آپ؟ تھوڑا سا جاگیے گا، کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں. ایک نہ ایک دن تو محمد اس دنیا سے جائیں گے. نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، عیاذا باللہ، نقل کفر نہ باشد. انہوں نے یہ جملہ کہا، نشست کی، نشستیں جیسے ہو رہی ہیں ہوتی ہیں، اور نشست کی، اور نشست کرنے کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ جس دن نعوذ باللہ استغفر اللہ محمد اس دنیا سے گئے تو یہ ان کی زوجیت سے خارج ہو جائیں گی، یعنی وہ دنیا سے چلے گئے. اب حق ہوگا کہ
اب ان کی ازواج سے نعوذ باللہ، ارے صاحب بولیے گا جہاں تک بات پہنچے، تو ہم شادی کر لیں گے۔ جیسے ہی یہ نشست بٹھائی دشمنان محمد نے، فوراً اللہ نے یہ آیت بھیجی، سنو، رسول کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ آئے ہائے، کاش کہ میری بات واضح ہو جائے، تھوڑا سا جاگ کے سنیے۔ جہاں رسول کی بیویاں، دیکھیں بہت بڑے سوال کا جواب، رسول کی بیویاں، صاحب مناظرے کا موضوع ہے، اس کو بڑی دقت سے آپ سنیے گا۔ رسول کی مائیں، رسول کی ازواج مومنین کی مائیں، یہ ماؤں کا بانڈنگ کیوں لگائی؟ یہ شرط کیوں لگائی؟ اس لیے کہ سب سے شادی ہو سکتی ہے۔ کاش کے بعد تھوڑا سا جاگ جائیے، جو کہنا چاہ رہا ہوں، سب سے شادی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بیٹا مرنے کے بعد، یعنی شوہر کے مر جانے کے بعد بھی ماں سے نسبت جس کی ہے، یعنی بیٹا اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ نے کاش کے جملے کی قیمت ملے۔ اچھا یہ بتائیے، جب ماں کہہ دیا تھا تو اس سے پہلے کہ یہ جتنے بیٹھے تھے سب رسول کو اپنا باپ کہنا شروع کر دیتے، اللہ نے اس سے پہلے آیت بھیج دی، سنو محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ بھائی کاش کے بات واضح ہو جائے، ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر آواز بھائی تھوڑا سا چاہیے گا، اور ایک صلوات بلند آواز سے ارشاد فرمائیے تاکہ بات آگے بڑھے۔ دیکھیے یہ کسی شاعر کا مقولہ نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا شعر نہیں ہے کہ بلند آواز سے آپ صلوات پڑھیے۔ یہ تو تمام خطیب، مفکرین، محققین منبر سے کہتے ہیں کہ صلوات بلند آواز سے پڑھیے۔ یہ حدیث رسول ہے کہ ہم پر، ہم آل محمد پر بلند آواز سے صلوات پڑھنے سے دل کا میل دھل جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ میری بات واضح ہو رہی ہے؟ اس سے پہلے کہ دیکھیں توجہ، ہمارے بزرگان ماشاءاللہ بہت بیدار ہیں اور اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اگر 2023 میں ایسے سننے والے ہیں تو اب ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تیاری بھی ہوگی اور پڑھیں گے بھی، لیکن سننے والے ایسے ہوں۔ عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول نے کہہ دیا تھا کہ یہ تمام ازواج مومنین کی ماں ہے، تو اس سے پہلے کہ یہ نشست بٹھاتے کہ جب مائیں ہیں تو رسول ہمارا باپ ہوا، اس سے پہلے ہی اللہ نے آیت بھیجی، سنو محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ اب یہ سناٹا کسی طوفان کی آہٹ ہے، اگر دلوں پہ بات نقش ہو جائے تو قیمت دے دیجئے گا، ورنہ میرا اپنا مقدر جو نہ پہنچا پایا۔ 40 منٹ کی تقریر ایک طرف، کرتاس کا یہ جملہ ایک طرف۔ عزیزان گرامی، ان دو آیتوں کا قرآن میں ہونا، یعنی ازواج رسول مومنین کی مائیں اور محمد تم مردوں میں کسی کا باپ نہیں، ان دونوں آیتوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے، میں کاش کے جملے کی قیمت دیجئے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو ازواج رسول کو ماؤں کا خطاب ملا ہے، یہ احتراماً نہیں ملا ہے بلکہ کسی کے خوف سے دیا گیا ہے۔ کاش کے بات واضح ہو جائے، جو کہہ گئے آپ نے محسوس نہیں کیا۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر جملے کی لاج رکھ لیتے اور بات واضح ہو جاتی، زائل سماعت نہ ہوتی۔ ایک صلوات اور پڑھیے محمد آل محمد پر۔ اب دیکھیے، اب اتنا معتبر اور اتنا مطلب زرخیز زمین پہ، اور اتنی زرخیز زمین آپ کی فکر کی ہے، تو اس کے آگے بلکہ ایک بات کہنا چاہوں گا، اور اس کو ذرا سا محسوس کیجئے گا۔ یہ مناظرے کی بات تھی کہ ان کو جو احترام میں احتراماً خطاب نہیں ملا ہے کہ مائیں ہیں، بلکہ خوف سے دیا گیا، کیونکہ وہ نشستیں بٹھایا کرتے تھے، نشستیں بٹھایا۔ دیکھیے ایک بات سن لیجئے، اپنے بچوں سے، نوجوانوں سے کہہ دوں کہ لہجہ بدل جائے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ آئیے بیٹھیے، بیٹھ جاؤ، بیٹھو گے نہیں؟ بیٹھتے کیوں نہیں؟ بیٹھو، کیا نہیں بیٹھو گے؟ بات ایک ہے، لہجہ بدل رہا ہے، معنی بدل رہے ہیں۔ نہیں، تھوڑا سا جاگیے گا، لہجہ بدل جائے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ یعنی کبھی تکلفانہ لہجہ ہوتا ہے، کبھی گزارشانہ ہوتا ہے، کبھی تنبیہ کا ہوتا ہے، کبھی حکم کا ہوتا ہے۔ اور اس آیت میں نہ تنبیہ کا لہجہ ہے، نہ گزارشانہ ہے، نہ تکلفانہ ہے، نہ حکم کا ہے، بلکہ اللہ نے اس آیت میں جو مکانہ کے ساتھ بات کی ہے، یہ رجس کے لہجے میں کی۔ میں کاش کہ مرثیہ پڑھنے والے اگر میرے ساتھ ہیں تو ذرا سا مرثیے کی بھی زمین ہے صاحب، آپ مرثیہ سنتے، یہ رجس کے لہجے میں کہی کہ سنو
محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. عربی میں جہاں بھی ماں کانا سے بات آئے گی، یہاں عربی پڑھنے والے بیٹھے ہیں، ماں کانا سے جہاں پہ بات ہوگی وہاں لہجہ رجس کا ہوگا کہ محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں. لیکن ایک بات تو ثابت ہے، اللہ کا رسول ہے اور نبوت اسی پہ ختم ہے. اس سے پہلے کہ لوگ کروٹیں بدلیں میں تھوڑا سا آگے بڑھوں. اس آیت میں دو باتوں کی وضاحت تو ہو گئی کہ رسول امت نہیں بناتی اور نبی امت نہیں بناتی. تو اس کا مطلب رسول اللہ بناتا ہے، نبی اللہ بناتا ہے. تو آپ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے. ایک بات بتائیے، نبی بنانے کا حق اللہ کے پاس، رسول بنانے کا حق اللہ کے پاس. تو اب تین عہدے ہیں، ایک رسالت، ایک نبوت اور ایک امامت. تین جملوں میں سن لیجئے ورنہ موضوع تو اشرے کا ہے. تین جملوں میں سمیٹ رہا ہوں. جو منصب آدم سے چلا وہ ہے نبوت. نہیں، بہت غور سے سنیے گا، ریکارڈ ہو رہی ہے بات اور یہاں سے سعودی عربیہ تک جا رہی ہے، لائیو ٹیلی کاسٹ ہو سکتا ہو اور بعد میں بھی سنا جائے تو دعائیں میں چاہتا ہوں، اس لیے کہ الحمدللہ ہمارے برادر کا حکم تھا تو ہم حاضر ہو گئے، ورنہ آپ جیسی پاکیزہ سماج سے ملاقات نہیں ہو پاتی. عزیزان گرامی، جو منصب آدم سے چلا وہ ہے نبوت صاحب، جو منصب نوح سے چلا وہ ہے رسالت. جو منصب آدم سے چلا وہ ہے نبوت، جو منصب نوح سے چلا وہ ہے رسالت اور جو منصب ابراہیم سے چلا وہ ہے امامت. دیکھیں تین لفظوں سے بات سمجھیے گا. جو آدم سے چلا وہ نبوت، جو نوح سے چلا وہ رسالت. چلو صاحب، جو ابراہیم سے چلا وہ امامت. ابراہیم کو عہدہ امامت کب ملا؟ کہ جب 3 دن خواب دکھلوایا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں. لیکن ایک سوال کا جواب دیجئے، کیا ابراہیم پہ فرشتے نہیں آتے تھے؟ بھئی کسی فرشتے کو بھیجتا اور کہہ دیتا ابراہیم جاؤ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دو تو عجب نہیں کہ آواز آئے قرطاس کربلائی. اگر کسی فرشتے کو بھیج کے حکم دیتا تو یہ اللہ کا صریحی طور پہ حکم ہوتا، ابراہیم کا امتحان نہ ہوتا. بھائی اگر آپ تھوڑا سا بیدار ہیں بھائی یہی بیداری دکھائیے گا. ایک سوال کر کے جواب، ابراہیم کا امتحان نہ ہوتا تو پتہ کیا چلا کہ ابراہیم کا امتحان لینا تھا. اور کیا امتحان لیا؟ کا 3 دن خواب دکھایا کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں. تیسرے دن جب خواب سے بیدار ہوئے، بیٹے سارا واقعہ نہیں پڑھنا، ایک منزل تک لے جانا. جب لے گئے اور جانے کے بعد کیا کہا کہ ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. تو کیا کہا جناب اسماعیل نے؟ آپ کو انجام دیجئے جو آپ نے دیکھا ہے، انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اب جیسے ہی لے کے گئے تو اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھی. یہاں پہ کچھ غلطیاں ہمارے ڈپارٹمنٹ سے ہو جاتی ہیں، یہاں غلطیاں آپ سے نہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ سے ہوتی ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ ابراہیم ڈر گئے تھے اس لیے پٹی باندھ لی. ایک جملے کی داد شاید یہاں ملے یا کچھ علاقوں میں، لیکن پڑھ کے دیکھتا ہوں کہ یاد رکھیے گا نبی کبھی ڈرتا نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ پہلو میں بیٹھنے والا سانپ دیکھ کے رونے لگے. آج کے بات واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہوں آپ محسوس نہیں کر رہے. نبی کبھی، توجہ رکھیے، نبی کبھی ڈرتا نہیں ہے. بلکہ پٹی کیوں باندھی تھی؟ توجہ، پٹی کیوں باندھی تھی؟ کہ پٹی اس لیے باندھی تھی کیونکہ باپ کا بیٹے سے محبت کا تقاضا تھا. یعنی ذبح کرتے ہوئے ابراہیم دیکھ نہیں سکتے تھے، ڈرے نہیں تھے. اگر ڈر جاتے تو لے کے کیوں جاتے؟ بھائی ڈرے نہیں تھے بلکہ محبت کا تقاضا تھا، اس لیے آنکھوں پہ پٹی باندھی. لیکن ہوا کیا؟ ہو سکتا ہے کہ کچھ چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے. کہا کیا ہوا؟ کہا جیسے ہی چھری چلائی پٹی کھولی، کیا دیکھا؟ دمبا ذبح ہے، اسماعیل بچ گئے. بیچارہ مسلمان یہیں پہ پھنس گیا. سبحان اللہ. ہاں آپ کا یوں مسکرانا کبھی کبھی ڈراتا ہے. بیچارہ مسلمان یہیں پہ پھنس گیا. کہا کیوں پھنسا؟ کہا وہ سمجھ بیٹھا کہ یہی ذبح عظیم ہے. نہیں ابھی تک آپ نہیں پہنچے. ہمارے ہاں بھی کچھ غلطیاں ہیں. جو ذبح عظیم اسی قربانی کو سمجھتے ہیں. جی نہیں میرے سرکار، آج اس رنوں کی سرزمین پہ یہ طالب علم خاکسار چیلنج کر کے نہیں جا رہا ہے لیکن اپنی بات کہہ کر جا رہا ہے کہ یاد رکھیے گا جو میرا ادنا سا مطالعہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات ببانگے دہل کہہ رہا ہوں. جس کو بات کرنی ہے وہ کر سکتا ہے کہ ذبح عظیم نہ دمبا ہو سکتا ہے نہ اسماعیل.
بھائی تھوڑا سا جاگ کے سنیے، ذبح عظیم نہ دمبا ہو سکتا ہے نہ اسماعیل، کاش کے جملہ واضح ہو جائے۔ بیچارہ مسلمان رضا حیدر صاحب یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ نے اسماعیل کو بچایا ہے، لیکن اسے خبر ہی نہیں کہ اللہ نے اسماعیل کو نہیں بچایا، بلکہ صلب اسماعیل میں جو نور محمد تھا اللہ نے اسے بچایا۔ کاش کے بعد واضح ہو جائے، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر آواز بلند صاحب، ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیے۔ اللہ نے کسے بچایا؟ کہا اسماعیل کو نہیں بچایا۔ دیکھیں غور طلب بات ہے، اسماعیل کو نہیں بچایا، کسے بچایا؟ کہا صلب اسماعیل میں جو نور، بھائی فرحان صاحب آپ بھی شعر کہتے ہیں الحمدللہ، تو اسے بھی موضوع کر دیجئے گا کبھی۔ اور وہ بات میں آپ کو بہت آسان سی کہہ رہا ہوں کہ اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، منزل ذبح تک پہنچے۔ اس جملے کی داد دیجئے گا، ذبح نہیں ہوئے، منزل ذبح تک پہنچے، ذبح نہیں ہوئے، منزل ذبح تک پہنچے۔ تو کیا کہا اللہ نے؟ کہا تمہاری قربانی کو قبول نہیں کیا؟ کہا نہیں، ذبح عظیم پر آیت پڑھیے گا، اس فدیے کو میں نے قبول کیا۔ نہیں نہیں نہیں، میں نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے ملتوی کیا۔ ملتوی ہمارے یہاں کا جشن اختتام پہ نہیں پہنچتا، ملتوی ہوتا ہے۔ ملتوی کسے کہتے ہیں؟ کہ اگلے برس اسی جگہ پر اسی تاریخ میں یہی جشن پھر منعقد ہوگا، اور اس سے بہتر انشاءاللہ۔ میں کاش کے بعد کی وضاحت ہو جاتی ہے، محسوس ہی نہیں کیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں میں واضح کر رہا ہوں، کیا فرماتے ہیں؟ کہ اسی تاریخ میں یہی جشن اسی جگہ پر انشاءاللہ اس سے بہتر منعقد ہوگا۔ تو اس قربانی کو ذبح عظیم سے ملتوی کیا، کیونکہ ذبح عظیم ہے کربلا والوں کی قربانی۔ توجہ پورے مجمع کے، ذبح عظیم ہے کربلا والوں کے۔ ایک جملے کی داد بہت آرام سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ مومنین کو خوش کرنے کے لیے مجلسیں پڑھتے ہیں۔ یہاں سے بات کہہ رہا ہوں، آپ مومنین کو خوش کرنے کے لیے فضائل پڑھتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں، واہ کرتے ہیں، تو آپ مومنین کو خوش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے بھی ببانگ دوحل کہا کہ مومن کو خوش کرنا اللہ کو خوش کرنا۔ بھائی حدیث پڑھی ہے میں نے، آپ نے محسوس ہی نہیں کیا۔ بھائی صاحب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ میں جملہ معترضہ کا جلدی جواب نہیں دیتا، لیکن اب بات آ گئی ہے اور دل کہہ رہا ہے کہ جواب کرتاس کربلائی دے دو، استعارتن کنایتن اشارتن، سطحی بات کر کے گہرے مفہوم تک پہنچا دو۔ عزیزان گرامی چلیے ہم جیسے خطبہ اور ذاکرین فضائل اہل بیت پڑھ کے اور دفاع اہل بیت کر کے مومنین کو خوش کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ بتائیے کہ مختار ابی عبیدہ ثقفی علیہ الرحمہ کے خلاف آپ زبان کھول کے کیا سعودی کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ میں کاش کے بات واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر آواز بلند۔ میں دیکھیں غور طلب بات ہے، جب بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی۔ اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب ابراہیم کا بیٹا اسماعیل منزل ذبح تک پہنچا، ذبح نہیں ہوا، تو اللہ نے آیت دے دی، کیا کہا؟ کہ میں نے تمہاری قربانی کو رضا حیدر صاحب قبول کیا۔ کیا تحفہ دیا؟ اسی موضوع پر ہوں، جاعلک للناس اماما۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ جاعلک للناس اماما، تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ افسوس کی بات ہے مسلمان یہ آیت ہل ہل کے اتار لیتا ہے، اگر یہاں اٹک بھی جائے تو ہل ہل کے یہ آیت اتار لیتا ہے کہ بھئی یہ آیت اتر جائے کیونکہ قربانی قبول ہوئی۔ یہ الگ بات ہے شبروز صاحب کہ اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، منزل ذبح تک پہنچے، تو اللہ نے اتنا بڑا تحفہ اس بیٹے کے باپ کو دیا کہ انسانوں کا، لوگوں کا امام بنا دیا۔ تو اب مسلمانوں سے یہی سوال ہے کہ وہ ابراہیم کہ جس کا بیٹا منزل ذبح تک پہنچے اور ذبح نہ ہو، اللہ اسے عہدہ امامت سے نواز دے، تو پھر اس فاطمہ کے بیٹے حسین کے بارے میں کیا خیال؟ آج کے بعد واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہوں، ایک صلوات پڑھیے تاکہ مرحلہ آسان ہو، آواز بلند۔ دیکھیں بڑی تحلیل کو
اردو ہے، معاف کیجیے گا. اور اس کو میں بہت اچھے طریقے سے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ بچوں تک بات پہنچے، اور اسی موضوع پر رہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ الحمدللہ یہاں پہ فکر کرنے والے افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور موضوع پہ ہی بات کر رہا ہوں کہ نبی بنانے کا حق اللہ کو ہے. لیکن ایک بات آپ سمجھ لیجیے کہ قرآن اپنے دامن میں کوئی بات ادھوری نہیں چھوڑتا. واضح کروں، کوئی بات ادھوری نہیں چھوڑتا. کا دلیل کہ محمد کے بعد نبی نہیں آنے والا تھا تو ختم نبوت کی آیت بھیج دی، نماز پہنچا دی، روزہ پہنچا دیا، رضا صاحب حج پہنچا دیا، زکات پہنچا دی. اب اس کے بعد اللہ ابھی راضی نہیں تھا تو سوالات کو بٹھایا، علی کو اٹھایا، خود کو چھپایا، علی کو دکھایا. بھائی تھوڑا سا جاگیے، اعلان ولایت سنایا، اور جیسے ہی علی کی ولایت کے لمس کو عرش الہی نے محسوس کیا تو شرماتی ہوئی آیت نازل ہو گئی اور ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے نعمتیں تمام کر دی، آج میں راضی ہو گیا. بھائی تھوڑا سا جاگیے، آج میں نے دین مکمل کر دیا. اس کا مطلب دین مکمل ہوا تو آیت بھیجی. توجہ، اللہ راضی ہوا تو آیت بھیجی، نعمتیں تمام ہوئی تو آیت بھیجی، نبوت ختم ہوئی تو آیت بھیجی. اب ایک سوال ہے، اور چاہے جیسے سنیے کہ ختم نبوت پر آیت، اللہ کی رضامندی پر آیت، اتمام نعمت پر آیت، تکمیل دین پر آیت، تو پھر ایک آیت اور بھی تو ہے، جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا. اب جونپور والے، رنوں والے چاہے جیسے قبول کریں، جملہ روانہ کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا پورے قرآن میں ختم نبوت پہ آیت ہے، ختم امامت پہ آیت نہیں ہے. کاش کے بات واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہوں. تھوڑا سا جاگیے گا، صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. بہت ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں. کاش کے بات واضح ہو جائے، صلوات پڑھیے محمد آل محمد. ٹھہر جائیے جہاں لے کر آ رہا ہوں. الحمدللہ سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا لطف آ رہا ہے. اس وقت آپ کیسے سن رہے ہیں؟ ختم نبوت پہ رضا حیدر صاحب آیت ہے پورے قرآن میں، لیکن ختم امامت پہ نہیں ہے. یعنی جو منصب امامت ابراہیم سے چلا تھا وہ اگر ختم ہو جاتا تو واجب تھا کہ اللہ ایک آیت بھیج دیتا تاکہ کوئی الیکشن کے ذریعے، تھوڑا سا جاگیے، الیکشن کے ذریعے کسی کو امام گھوشت نہ کر دے، ووٹنگ کے ذریعے کسی کو اپنا امام نہ بنا دے. اسی لیے کیونکہ امام بھی تو اپنی ہی فکر کا بنایا جاتا ہے. بھائی پہنچ ہی نہیں رہے. جیسا نظریہ ہوگا ویسا امام ڈھونڈ لیں گے. اب چونکہ اللہ کی طرف سے جب آئے گا تو وہ بے عیب ہے تو جس کو بھیجے گا وہ بے عیب ہوگا. بھائی تھوڑا سا جاگیے گا، جو میں کہہ رہا ہوں توجہ، وہ بے عیب ہے اور جس کو بھیجے گا وہ بھی بے عیب ہوگا. تو اللہ نے ختم نبوت پہ آیت بھیجی ہے، ختم امامت پہ نہیں بھیجی. یعنی قرآن میں آغاز امامت کا تو تذکرہ ہے لیکن اختتام امامت پہ کوئی آیت نہیں ہے. اب پتہ نہیں اس بیت کو کیسے ملاحظہ فرمائے. 4 مصرے تو آپ نے خوب سنے، اب بیت سن لیجئے. ختم نبوت پہ آیت کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں بنے گا، لیکن آغاز امامت کا ہونا اور ختم امامت پر آیت کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی امام آج بھی ہے جو پردہ غیب میں ہے. آج کے بعد صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. باب آزم تھوڑا سا جاگ کے سنیے جہاں لے کر آیا. ایک صلوات اور ارشاد فرمائیے محمد آل محمد پر. دیکھیں اچھا، کچھ لوگوں کی جو چہرے پہ عبارت ہے اندر کی، اسے دور کرنے کے لیے ایک صلوات پڑھیے تاکہ میرے سینے کو تقویت مل جائے. ایک صلوات. آج مجلس تمام کرتے کرتے ایک ایسا تبرک دینا چاہتا ہوں عہد حاضر میں
کہ جسے آپ یاد رکھیے گا اور اسے تحفہ سمجھ کے رکھ لیجئے گا، امام بنانے کا حق آپ کو نہیں ہے۔ ختم امامت پہ آیت کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے، نوجوان سنیں، کہ آج بھی کوئی امام ہے جو پردہ غیب میں ہے، لیکن صاحب امامت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میں ختم کر رہا ہوں تاکہ لطف آئے۔ امامت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارا داہنا اور بایاں بازو اور ساتھ میں قلب لشکر، ہمارے بزرگ تشریف فرمائیں اور یہ ہمارے بزرگوں کا سرمایہ بیٹھا ہوا ہے سامنے، تو اب ان سے میں دعا چاہتا ہوں کہ امامت کی تعریف کیا ہے، امام کہتے کسے ہیں؟ صاحب اس پہ تو پورا اشرا ہو سکتا، لیکن قبول فرمائیے، امامت کے لیے اگر آپ سے کہوں کوئی آیت سنائیے تو ہو سکتا ہے فرمان صاحب ہمارے ملک صحابیوں میں سے بھی ہیں، تو ایک بات کہہ جاؤں تو ہو سکتا ہے یہ برا نہ مانے اگر ان کو نہ یاد ہو۔ شبروز صاحب سے کہوں امامت پہ حدیث سنائیے، ہو سکتا ہے نہ سنا پائیں، کوئی روایت سنائیے، ہو سکتا ہے نہ سنا پائیں، لیکن مکتب فکر جعفریہ کی آج مجلس میں وہ تعریف کر رہا ہوں، یہ طالب علم کا تحفہ ہے کہ امامت کی ڈیفینیشن مکتب فکر جعفریہ میں کیا ہے، میں قبول فرمائیے گا، یاد رکھیے گا، امام کہتے ہی اسے ہیں جو محتاج بیعت نہ ہو۔ آئے رنو والوں، آپ نے قبول ہی نہیں کیا جو میں کہہ کے آپ نے محسوس نہیں کیا، تھوڑا سا جاگیے نہیں جہاں۔ الحمدللہ، سلامت رہیے آپ، میری بات پہنچ گئی، پہلی اگر پہنچ گئی ہے تو میں آگے پہنچاؤں۔ امامت کہتے، بچے سنیں، 10 سال کا بچہ بھی سمجھ لے، ایسی بات کر کے جا رہا ہوں کہ امامت کہتے ہی اسے ہیں۔ ایک بات بتائیے شبروز صاحب، یہ اصلاح نہیں ہے، یہ تبلیغ نہیں ہے، ہم اب پورے قرآن میں بلغ کی لفظ ایک ہی جگہ پہ ہے، دوسری جگہ پہ نہیں ہے۔ جب اعلان ولایت علی کا مسئلہ آیا تب کہا بلغ، اور سنیے ابلغ اور ہے، بلغ اور ہے، جی ابلغ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں ایک بار تبلیغ ہو، بلغ وہاں ہوتا ہے جہاں تکرار پہ تکرار ہو، اسی لیے تو کہا تھا جنہوں نے یہاں سن لیا ہے وہ غائبین تک پہنچا دیں، آج کے بعد واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہوں، یہی تو کہا تھا کہ جنہوں نے یہاں سن لیا ہے وہ غائبین تک۔ اب دیکھیں میرا موضوع ولایت نہیں ہے، میرا موضوع ہے امامت، میں امامت پہ بات کر رہا ہوں۔ امام کسے کہتے ہیں؟ جو محتاج بیعت نہ ہو، تھکیے گا نہیں، جو محتاج بیعت نہ ہو، جب اس سے بیعت مانگی جائے تو انکار کرے، تھک گئے کیا؟ امام اسے کہتے ہیں جو محتاج بیعت نہ ہو، جب بیعت مانگی جائے تو انکار کرے، ورنہ ہمارا چیلنج ہے کہ جاؤ تحقیق کر کے آؤ، جب تمہاری تحقیق اندھی ہو جائے، علم کی بینائی چھن جائے، کتابوں پہ پڑی ہوئی گرد اعتراف شکست کی تحریر بن کر تمہاری نسلوں کی پیشانی پہ نمودار ہو جائے، تب ہمارے پاس آنا، جاؤ پھٹی سے پھٹی کتاب میں، ٹوٹے سے ٹوٹے قلم سے، جھوٹے سے جھوٹے راوی کی روایت لا کے دکھاؤ کہ جن 12 اماموں کو ہم شیعہ مانتے ہیں ان میں سے کوئی ایسا بھی گزرا ہو جو مدینے کی گلی میں نکلتا ہو، رات کے اندھیرے میں چادر اوڑھ کے مدینے والوں کی گلیوں میں جا کے ان کے گھر کی کنڈی کھٹکھٹا کے کہتا ہو آؤ میری بیعت کر لو۔ بھائی سلامت رہیے آپ، مولا بابا، بھائی کوئی امام ایسا نہیں گزرا کہ جس نے بیعت کی بھیک مانگی ہو، اس لیے کہ امام جو وہاں کا بنایا ہوا ہوتا ہے، یہاں کا نہیں، وہ ووٹ نہیں مانگتا۔ آج کے بعد واضح ہو گیا جو کہہ رہا ہوں، نہ تھوڑا سا جا کے، نہیں وہ ووٹ نہیں مانتا، ایک جملہ کہہ جاؤں، وہ پوسٹر نہیں چھپواتا، وہ میسیجز نہیں بانٹتا، ہاں اپنی امامت کو منوانے کے لیے واٹس ایپ پہ گروپ نہیں بناتا۔ آج کے بعد واضح ہو جا جو کہہ رہا ہوں، ہاں امام کہتے کسے ہیں؟ سنیے، اپنی لیڈرشپ اور اپنی سرداری منوانے کے لیے وہ گروپ نہیں بناتا، بلکہ وہ تنہا، بھئی قرآن کی آیت سے ایک جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے، وہ بھی مولا علی کے لیے، کیا جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ گروپ بنا کر کاؤنٹر اٹیک کر کے ذہنوں پر امامت اور سرداری نہیں منواتا، بلکہ اگر وہ تنہا ہو تو امت کی حیثیت رکھے۔ آج کے بعد واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہوں، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر باب آدم۔ صلوات ایک اور بلند آواز سے ارشاد فرمائیں آپ حضرات۔ وہ اگر تنہا ہو تو اچھا امام کہتے کسے ہیں؟ جو محتاج بیعت نہ ہو، جب اس سے بیعت مانگی جائے تو انکار کرے۔ کا دلیل کا سنو، دلیل اس سے بڑی کیا ہوگی کہ جس وقت فقیر شام مرا
آج سنیے ایک روایت کا پوسٹ مارٹم کر کے جا رہا ہوں. یہ روایت ہمارے یہاں خوب پڑھی جا رہی ہے اور ہمارے بچے 2 کلو کا سر ہلا کے چلے جاتے ہیں. لیکن ہمارا مذہب سننے کا نہیں ہے، سن کے سمجھنے کا ہے. کا قرطاس کربلائی دلیل دو یا جملوں کا خطابت کی چال اور یہ جملوں کا جال ہے. ہم نے کہا نہیں، مبنی پر حقیقت بات ہے. شیعوں کا مذہب، علی والوں کا مذہب صرف سننے کا نہیں ہے، سمجھنے کا ہے. کا دلیل کا اسی لیے کہ جب مر جاتا ہے تو چاہے جتنا بڑا علامہ اس دنیا سے گیا ہو، اس کے علم کو شریعت نہیں دیکھتی ہے. اس وقت ایک طالب علم کہ جس کو تلقین پڑھنی آتی ہے وہ علامہ کا شانہ ہلا کے کہتا ہے سن اور سمجھ. کاش کے بات واضح ہو جائے جو کہہ گئے آپ نے محسوس نہیں کیا. عزیزان کرام میں کچھ کہنا چاہ رہا ہے. ہاں توجہ رکھیے گا، بہت دور تک بات پہنچائیے. ایک علامہ کا شانہ ہلا کے وہ کہتا ہے سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ. اس کا مطلب اگر کوئی آ جائے کہ یہ تو خود سمجھا رہا تھا اور آج تم 2 دن کے مولوی اس کا شانہ ہلا کے علامہ کا شانہ ہلا کر، میں کاش کے بعد بھائی ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اس کی لاج رکھ لیجئے گا. ایک علامہ کو کا شانہ ہلا کے 2 دن کا مولوی جس نے ایک کتاب ٹھیک سے نہ پڑھی ہو لیکن عشق اہل بیت دل میں ہو، وہ ذاکر بنا ہوا ہے اور ذکر کر کر کے علامہ سے کہہ رہا میں نہیں پہنچیے جہاں وہ ذکر کر کر کے علامہ کو پڑھا رہا، سنا رہا، سن سمجھ، سن سمجھ، سن سمجھ، سن سمجھ. کیا یہ بتا رہا ہے پراپرٹی کتنی بنائی تھی، کالجز کتنے بنائے تھے، ہاسپٹل کے؟ نہیں، کہا سن سمجھ. تیرا پہلا امام کون، تیرا دوسرا امام کون، تیرا تیسرا امام کون. اس کا مطلب یہ ہے توجہ کہ ذکر اہل بیت کے لیے زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے، نیت پاک ہو تو ذاکر اچھا. کاش کی بات واضح ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ علم کی ضرورت نہ ہو، میں نے زیادہ کی شرط لگائی. ہاں کہ مبالغے کی منزل میں اگر نہیں ہے، علامہ نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ممبر پہ نہیں آ سکتا. کیونکہ ممبر جملے بازیوں کی اور صلاحیتوں کو منوانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ ممبر نیتوں کو پاک کر کے آنے کی جگہ ہے. اگر آپ کی نیت پاک ہے، سنیے، نیت پاک ہے تو یہ تختہ نہیں ہے، یہ ممبر ہے. یہ زبردستی نہیں چھینا جا سکتا، یہ ملتا ہے نیتوں سے. دوسروں سے حسد کرنے سے بہتر ہے، ان کے خلاف تحریک چلانے سے بہتر ہے، اور ممبر چھیننے کی کوشش کرنے سے بہتر ہے کہ خود میں وہ صلاحیت پیدا کرو کہ یہ ممبر تمہیں مل جائے. آج کے بعد واضح ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں آپ محسوس نہیں کر رہے. دیکھیں جو بات ہے وہ پازیٹو کہہ رہا ہوں، جو بات میں نے کہی ہے وہ پازیٹو کہی ہے، اس کو نگیٹو نہ لے جائیے گا، مثبت ہے، منفی نہیں ہے. خود کے اندر وہ صلاحیت پیدا کیجئے کہ وہ مقام آپ کو مل جائے. اور جاتے جاتے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک روایت کا تو جنازہ نکالنا ہی ہے آج کی اس مجلس میں تاکہ اصالِ ثواب ہو جائے، جو آج کل ہمارے یہاں خوب پڑھی جاتی ہے اور ہمارے نوجوان 2 کلو کا سر ہلا کے چلے جاتے ہیں، لیکن بعد میں ذاکر و خطیب سے 2 گرام کی زبان نکال کے تبصرہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کا مطالعہ کمزور ہے، ان کی اسٹڈی کمزور ہے، ان کے اندر اتنا ڈر ہے کہ یہ سوچتے ہیں اگر ایک سوال ہم کریں گے تو 2 یہ کر لے گا. تو خود کو اپنے آپ کو اتنا مضبوط کیجئے کہ اگر آپ خود صحیح ہیں تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے چھٹے امام کی حدیث ہے، رئیس مسلک جعفریہ مقبر صادق. سنیے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن ہمارے حق میں بولتا ہے تو اس کے دہن میں ہماری زبان ہوتی ہے. کاش کے بعد واضح ہو جائے تو کہہ رہا ہوں، یعنی بولتا وہ ہے اور سہارا، زبان کا کیا مطلب ہے؟ سہارا کلام امام کا کلام کا امام ہوتا ہے، اور امام نے جو بات کہی ہے کہ اس کے دہن میں ہماری زبان ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب؟ یعنی وہ بولتا ہے مدد ہم کرتے ہیں، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنی صلاحیت سے بول رہا، اسے پتہ ہی نہیں کہ ہم ہیں جو اس کی مدد کر رہے ہیں.
تو وہ جواب دے رہا ہے. ایک بات آپ کی خدمت میں آخری کر کے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ صحیح ہیں تو ٹپڑیوں سے نہ ڈریے گا. بہت بہت توجہ، بہت توجہ. ہمارے نوجوانوں کے لیے تحفہ ہے، میسج ہے. جو اسکالر اسٹوڈنٹ ہیں، فلاسفرز کو پڑھے ہوئے، ارسطو، سقراط، بقراط، خلیل جبران تک کے فلاسفرز کو پڑھے ہوئے بیٹھے ہوں گے. میں زیادہ کے نام لوں گا تو ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ خالی نام گنانے میں چلا جائے، اتنے فلسفی ہیں. لیکن ایک بات بتائیے، جب آپ صحیح ہیں تو ڈرتے کیوں ہیں بھائی؟ آپ صحیح ہیں تو کیوں ڈرتے ہیں؟ لباس سے، لباس سے، ریش مبارک سے، کس سے ڈرتے ہیں آپ؟ جب آپ صحیح ہیں تو لباس سے نہ ڈریے، کیونکہ آپ کی زبان، ابے کاش کے جملے کی قیمت آپ دے دیجئے، آپ کی زبان وہ ہے کہ جو جھوٹے لباسوں کو اتارنے کی صلاحیت رکھتی ہے. کاش کے بات واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہوں. عزیزان گرامی، اس لباس سے مضبوط اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ کی زبان ہے. تو آپ اپنی زبان کو قابو میں رکھیے اور قابو میں رکھ کے بولیے. اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ صحیح ہیں، یہ ماشاءاللہ سفید گمچھا ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بھائی، داہنا بازو بنے ہوئے، اگر یہ صحیح ہیں تو خاموش کیوں ہیں؟ اگر یہ صحیح ہیں، ہمارے شبروز صاحب صحیح ہیں، تو یہ خاموش کیوں رہیں گے؟ یہ تو ببانگے دوحل بولیں گے. جب ان کو پتا ہے کہ قرطاس کربلائی بات صحیح کہہ رہے ہیں تبھی تو واہ واہ کر رہے ہیں آپ. یا میں نے ڈنڈا لے کے آپ سے کہا ہے کہ نہیں بولو گے تو مار دوں گا؟ بھائی آج کا دور یہی ہے صاحب، یہ سب سمجھانا ہے. میں نے آپ کے کنپٹی پہ پسٹل تو نہیں لگا رکھی ہے، بولو. یہ کہا میں نے کہ بولو، زبردستی نہیں کہا کہ بولو. لیکن آپ کے اندر جو جزء ایمان ہے وہ کل ایمان کے لیے بول رہا ہے. کاش کے جملے کی لاج رکھ لیتے آپ جو میں کہہ رہا ہوں. آپ کے اندر جو جزء ایمان ہے وہ کل، یہ فلسفہ میں نے پڑھا، وہ کل ایمان کی طرف ایٹریکٹ کر رہا ہے، بلا رہا ہے. اب دیکھیے یہاں سے جتنے طلبہ، علماء، طالب علم تو میں ہوں، سارے علماء نیچے بیٹھے ہیں، مجھ سے بہتر جانے. جب آپ صحیح ہیں تو لباس سے نہ ڈریے گا. ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں ورنہ آنے والی نسلوں کو خطرہ ہے. ٹپڑی کرنے والوں سے نہ ڈرو، تنقید کرنے والوں سے نہ ڈرو، کمنٹ کرنے والوں سے نہ ڈرو. جب تمہیں پتا ہے کہ صحیح ہو تو نہ ڈرو. اس لیے کہ پورے یونیورس میں واحد پرندہ ہے کوا، کہ جو باز کی پیٹھ پہ بیٹھ کے اسے چونچ مارتا. نہیں 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 نہیں، ابھی بھی دو چار لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، ان تک بات پہنچانی ہے. بات مکمل ہوگی تو ہال محشر میں خود بخود بدل جائے گا. مجھے بتا دیجئے گا کہ میری بات پہنچ گئی. پورے یونیورس میں جائیے ڈسکوری دیکھ لیجئے گا، اور جو پرندوں کا علم رکھنے والے بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیے گا. پوری دنیا میں واحد پرندہ ہے کوا، جو باز کی پیٹھ پہ بیٹھ کر اسے چونچ مارتا ہے. لیکن باز کی خاصیت یہ ہے، نہ وہ پروں کو جھڑکتا ہے، توجہ، نہ وہ پنجوں کو مارتا ہے، نہ وہ پلٹ کے چونچ مارتا ہے. اسی پہ تو مجلس ہو جانی چاہیے. پھر کرتا کیا ہے؟ کوا چونچ مارتا رہتا ہے، باز اپنی بلندی پہ جاتا رہتا ہے. تھوڑا سا جا گیا جہاں لے کر آیا اللہ نے گرام. دیکھیں کبھی کبھی پرندوں سے درس لیا کیجئے. پوری دنیا میں واحد پرندہ ہے کوا، کرو، کہ جو باز کی پیٹھ پہ بیٹھ کر اسے چونچ، نتیجہ سنیے، چونچ مارتا ہے. نہ پروں کو جھڑکتا ہے، نہ پلٹ کے ٹپڑی کرتا ہے، نہ پنجوں کو مارتا ہے، نہ پلٹ کے دیکھتا ہے کہ پیچھے کون ہے. وہ اپنی پرواز کو اتنا بلند کر دیتا ہے اور اتنی بلندی پہ چلا جاتا ہے کہ اب وہاں کوے کو سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی نہ اس نے پیچھے دیکھا، نہ پنجا مارا، نہ پروں کو جھڑکا. اسے پتا تھا کہ میں صحیح ہوں، اور پیچھے سے وہ ٹپڑی کرنے والا کوا چونچ مار رہا تھا. نہ اس نے پنجا مارا، نہ اس نے پروں کو جھڑکا، نہ پلٹ کے دیکھا، بلکہ اتنی بلندی پہ چلا گیا کہ جہاں پہ کوے کو اس کی اوقات سمجھ میں آ گئی. بھائی رنوں والوں کچھ کہہ گئے آپ نے محسوس ہو جائے. اتنی بلندی پہ چلا گیا کہ کوے کو اس کی اوقات سمجھ میں آ گئی. وہ سمجھ گیا کہ اس بلندی پہ اب میں نہیں ٹھہر سکتا. یہی نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، بگڑے ہوئے دور میں سدھری ہوئی بات سدھرے ہوئے نوجوانوں کے سامنے.
اور ببانگ دوحل کہہ رہا ہوں کہ جب تم صحیح ہو تو لباس دیکھ کے ٹپڑی کرنے والوں سے نہ ڈرنا، اس لیے کہ ٹپڑی کرنے والے کوے کے مانند ہیں، اور آپ صحیح ہیں تو باز کی طرح ہیں۔ اپنے ایم، ٹارگٹ اور مقصد کو دیکھ کے آگے بڑھتے رہو تاکہ اس بلندی پہ پہنچ جاؤ کہ پیچھے ٹپڑی کرنے والوں کو ان کی اوقات سمجھ میں آ جائے۔ اچھا، یہ ضمناً بات کی تاکہ میسج پہنچ جائے، اور یہی سے مجلس تمام کر دی میں نے کہ امام وہ ہوتا ہے جو بیعت سے انکار کرے، وہ نہیں ہوتا جو محتاج بیعت ہو۔ رضا حیدر صاحب، بس 10 منٹ کا وقت، مجھے پتا پیشخانیاں زیادہ ہو گئیں، اس کے بعد اتنا برداشت کر لیا گیا، یہ بڑی بات ہے صاحب کہ آپ نے اتنا اچھا سنا اس کے بعد بھی، اور خوب الحمدللہ ہمارے شعراء کرام نے بھی اشعار پیش کیے۔ لیکن ایک بات، ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو محسوس کر لیجئے۔ امام وہ نہیں ہوتا جو محتاج بیعت ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی بیعت مانگو گے، بیعت کرو گے تبھی امام، نہیں کرو گے تبھی امام۔ بیعت کرو گے تو تم اس کے اطاعت گزاروں میں ہو جاؤ گے، نہیں کرو گے تو کافروں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب فائدہ اور نقصان تمہارا ہے۔ امام تو اپنی جگہ پہ بہرحال امام ہے، کیونکہ یہ تمہارے الیکشن کا نہیں، اس کے سلیکشن کا ہے۔ بھائی اس نے چن کے بھیجا ہے، آپ کو نہیں کہا کہ آپ بنا لیجئے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ سنیے، جب بیعت مانگی جاتی ہے تو انکار کرتا ہے۔ آج ہمارے ہاں شبروز بھائی تبری کی روایت پڑھنے والے اتنے آ گئے کہ انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ تبری نے کیا کیا لکھا۔ اور رضا حیدر صاحب سے اس کی خصوصی بات چاہتا ہوں، ہاں خصوصی بات، کہ کتابوں میں سب پڑھ لینا کمال ہے، منبر سے سب نہیں پڑھنا چاہیے۔ بھائی کاش کے بات واضح ہو جائے، ایسا نہیں ہے جو پڑھ کے آئے ہو سب کچھ یہاں سے پڑھ دو، نہیں، جو تم پڑھ رہے ہو وہ تمہارے مطالعے کے لیے ہو، لیکن جو منبر سے پڑھا جائے وہ پڑھا جائے کہ ایک ہوتی ہے توضیح المسائل اور ایک ہیں علی کے فضائل۔ توضیح المسائل سے اعمال میں پختگی آتی ہے، علی کے فضائل سے عقیدے میں پختگی آتی ہے۔ تو پھر مسائل کی بھی اصلاح ہو اور عقائد کی بھی اصلاح ہو، ایسا نہ ہو کہ سجدوں پہ سجدے ہوں لیکن جسم میں روح ہی نہ ہو۔ کاش کے بعد سجدوں پہ سجدے ہوں، مسجدیں بھری ہوں، لیکن ان عبادتوں کی جسموں میں روح نہ ہو۔ حالانکہ میرا موضوع یہی تھا، میں چاہتا تو یہی چھیڑتا، لیکن اب چونکہ گرمی کی شدت کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا کہ حرارت والی بات کی جائے، کہیں پہ کوئی خنکی نہ آ جائے کہ نیند آنے لگے، اس لیے موضوع کو تبدیل کر کے میں یہاں تک آیا۔ ایک روایت پڑھی جاتی ہے شبروز صاحب ہمارے یہاں خوب منتظر صاحب، اور وہ روایت یہ ہے کہ جب معاویہ مرا، جب فقیر شام کا انتقال ہوا تو جاگیے تھوڑا سا 10 منٹ، اور خط آیا امام المتقین کے پاس۔ کون؟ ہمارے اور آپ کے تیسرے امام سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب خط آیا، ایک سلوات پڑھیے، سلوات ایسی پڑھیے تاکہ ڈر دل سے نکل جائے بآواز۔ تو ہوا یہ کہ جس وقت خط آیا تو اس میں 2 عبارتیں تھیں، توجہ۔ پہلی کہ فقیر شام مرا، یعنی اس کی موت کی خبر، اور دوسری عبارت تھی مطالبہ بیعت۔ میں نے کیا کہا؟ امام وہ ہوتا ہے جو محتاج بیعت نہ ہو۔ توجہ مجلس تمام، لیکن جب اس سے بیعت مانگی جائے تو انکار کرے، مجلس ختم ہو جائے، اسی ایک روایت کا پوسٹ مارٹم کرنا جو آج ہمارے ہاں ببانگ دوحل پڑھی جاتی ہے اور خوب داد ملتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، منظر کا پس منظر کچھ اور ہے۔ تبری نے لکھا کہ جیسے ہی خط آیا تو امام نے اس کے مرنے کی خبر سنی اور زبان سے کلمہ استرجاع جاری کیا، اور کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا۔ توجہ، جو جاگ رہے ہیں پہلو میں آنکھیں بند کرنے لگے انہیں بھی جگا دیجیے گا، کیونکہ میری زندگی کے 10 منٹ یہ بہت قیمتی ہیں، اس لیے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ چاہے آپ نے اتنی داد دی ہے لیکن اب اس کو قبول فرمائیے گا، کیونکہ یہ روایتیں خوب پڑھی جا رہی ہیں لیکن اس کا پوسٹ مارٹم کرنا ضروری ہے۔ تو تبری جیسوں نے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ امیر شام کے مرنے کی خبر سن کے حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن یہ وہ کہہ سکتا ہے جو اپنی نظر سے دیکھے، عارف کی نظر سے نہیں۔
نہیں نہیں، اگر تھک گئے ہیں تو مجھے معاف کر دیجئے گا، لیکن یہ بات پہنچانی بہت ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تو بالکل صحیح ہے کہ جب خط آیا تو حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن تبری نے لکھا کہ اس کے مرنے کی خبر سن کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا حیدر بھائی یہ بتائیے، کیا قرآن کا یہ حکم ہے کہ میت کو دیکھو تو کہو انا للہ، یا یہ حکم ہے کہ جب مصیبت کی خبر سنو تب کہو انا للہ؟ یہ صاحب کبھی کبھی تو اتنا ڈر لگنے لگتا ہے کہ بات پہنچاؤں یا نہ پہنچاؤں۔ اب چونکہ ہمارے برادران تشریف فرما ہیں اور بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور میرا پسینہ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس سے تھوڑی سی ٹھنڈک لے لیجئے گا۔ میں نے کہا میت کو دیکھ کے انا للہ نہیں پڑھنا ہے، قرآن کی آیت ہے جب مصیبت کی خبر سنو، توجہ مجلس تمام، جب مصیبت کی خبر سنو تب کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب پہلے تو یہ ثابت کرو کہ امام حسین کے لیے امیر شام کے مرنے کی خبر عید کا دن تھا یا مصیبت کی گھڑی تھی؟ نہیں نہیں، اگر تھک گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، میں بات واضح کر رہا ہوں۔ پہلے بات آپ دلیل سنیے، دلیل سنیے، پہلے آیت سن لیجئے پھر حدیث سن لیجئے، میں یہ تمام کر دوں۔ بغیر دلیل کے میں نے ممبر سے بات کرنا بالکل چھوڑ دی ہے کہ دلیل دینا بہت ضروری ہے کہ خالی دعویٰ کر کے چلے نہیں، دلیل لے لیجئے، کیونکہ بڑا خراب دور ہے، بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دی جائے، اسی لیے میں دلیل دے کے بات ختم کر رہا ہوں۔ پہلے تو یہ ثابت کرو کہ امیر شام کے مرنے کی خبر امام حسین کے لیے مصیبت کی گھڑی تھی یا عید کا دن تھا؟ کیا تھا؟ دلیل، دلیل کوئی مانگ سکتا ہے دلیل؟ صاحب دلیل اصول کافی میں موجود ہے، کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کو۔ خود شیخ کلینی نے اس حدیث کو رقم کیا اور وہ یہ لکھتے ہیں، شیخ صاحب میں نے تو کتب اربع کا نام لے لیا، یہ مصادر اول میں آتے ہیں، اصول کافی، استفسار، تہذیب، من لا یضر الفقیہ، بہار نہیں ہے کتب اربع میں، مغالطہ ہو جاتا ہے، لوگ بہار الانوار کا نام لیتے ہیں۔ 4 کتابیں ہیں جو ہمارے ہاں کتب اربع مصادر اول میں آتی ہیں۔ مصادر ثانوی میں شیخ صدوق کی کتابیں حدیثوں کی لے لیجئے، لیکن مصادر اول میں یہی کتابیں ہیں کہ جو مصدر بنتی ہے اس میں شیخ کلینی نے خود حدیث معصوم کی لکھی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ شاید کہ پہنچا، اہل بدعت کی موت کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ کاش کا بات واضح ہو جاتی تو میں کہہ رہا ہوں عزیزوں، میں پھر بات پہنچا دوں، اہل بدعت کی موت کا دن مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ تو اب یہ بتائیے جو مرا تھا وہ کون تھا؟ یہ میرے سرکار، جو مرا تھا وہ تھا اہل بدعت کا امام، جو پڑھ رہا تھا وہ تھا مومنین کا امام۔ میں واضح کر رہا ہوں، تھوڑا سا جاگیے گا، جو منتظر صاحب مرا تھا وہ تھا اہل بدعت کا امام، جو پڑھ رہا تھا وہ تھا مومنین کا امام۔ اور حدیث معصوم کیا ہے کہ اہل بدعت کی موت کا، جملہ کہہ جاؤں اجازت ہے، اہل بدعت کی موت کا دن کبھی کبھی مفہوم حدیث سے رزلٹ ملتا ہے، کبھی کبھی منطوق حدیث سے رزلٹ ملتا ہے۔ یعنی منطوق یعنی عبارت میں وہ چیز لکھی ہو کہ منبر پہ بیٹھنا واجب ہے، اور مفہوم جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے اس کی اطاعت کرو، نام نہیں ہے لیکن مفہوم یہ ہے کہ تلاش کرو کون تھا ایسا جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ کاش کے بات واضح ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی منطوق سے نتیجہ نکلتا ہے رضا بھائی، اور کبھی کبھی مفہوم سے نکلتا ہے۔ یہ حدیث مفہوم کے طور پہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اہل بدعت کی موت کا دن، پتہ نہیں اہل رنو کیسے قبول کریں، چاہے جیسے قبول کیجئے، کہ اہل بدعت کی موت کا دن مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ اب اگر کوئی کنڈے کی دلیل مانگے تو یہی آیت پڑھیے گا۔ آج کا بات واضح ہو جائے تو اللہ شیراز ہند ہے، آپ نے محسوس نہیں کیا، آپ سے بہتر کون سا اہل بدعت کی موت کا دن، ابھی وضاحت کر رہا ہوں، اہل بدعت کی موت کا دن مومن کے لیے یہ گول گول جو ہم کھا لیتے ہیں میٹھی میٹھی پوری،
ہیں؟ یہ عابد کی نظر سے دیکھیے گا تو پوری ہے، اور عارف کی نظر سے دیکھیے گا تو پیچھے کوئی مرا ہے، کہ جس کی موت کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ امروہہ کی سرزمین پہ ایک بزرگ گزرے ہیں، نواب، کیا خوبصورت جملہ انہوں نے کہا۔ ان سے کسی نے، بھئی ان کے چاہنے والوں نے آ کے سوال کیا، کونڈے والے تھے، کہ یہ کونڈے کی نظر کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک جواب دیا، کہا یہ ہمارے بزرگوں کا شکریہ ہے۔ آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں کیا فرمایا؟ کہ یہ ہمارے بزرگوں کا شکریہ۔ تو کبھی کبھی ایسے بھی جواب دیے جاتے ہیں تاکہ مناظرہ جیت لیا جائے، کچھ بھی نہ ہو اور بات مکمل بھی ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں خوبصورت مناظرہ، جس میں بات بھی نہ آئے، نام بھی نہ آئے اور ساری باتیں پہنچ جائیں۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اہل بدعت کی موت کا دن، رضا حیدر صاحب، مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ تو جب مومن کے لیے اہل بدعت کی موت کا دن عید کا دن ہے، تو جو مرا تھا وہ اہل بدعت کا امام تھا، جو پڑھ رہا تھا وہ مومنوں کا امام تھا۔ تو اب یہ بات تو ثابت ہو گئی نا کہ اس کے مرنے کی خبر پہ نہیں پڑھا، لیکن یہ تو ثابت ہے کہ پڑھا۔ تو اب سوال اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ کیوں پڑھا؟ ساتھ سنو، اس کے مرنے کی خبر پہ نہیں پڑھا، منزل عجب میں پڑھا۔ عجب کسے کہتے ہیں؟ اسی سے بنا ہے تعجب۔ کس میں پڑھا؟ منزل عجب میں پڑھا۔ مثال قرطاس کربلائی، اس سے پہلے کے بعد بہت دور چلی جائے، 2 منٹ میں ختم کر دوں۔ کا کیوں پڑھا؟ کا منزل عجب میں، کا کیا مطلب؟ کا مثال کے طور پہ اسی رنوں کی سرزمین پہ محرم کی چاند رات کو کوئی علامہ صاحب آ جائیں، توجہ، اور محرم کی 8 تاریخ تک آپ ان سے مجلس نہ پڑھوائیں، اور ایک بچے کو اٹھائیں اور کہیں بیٹے چلو مجلس پڑھو، سلامت رہی، کہا مجلس پڑھو۔ اب وہ آئے گا، بیٹھے گا۔ ایک دن آپ علامہ کے صاحب کے پاس گئے، وہ بیچارے تکیہ لگا کے علم کی سو رہے ہیں، اور آپ اپنی غفلت کی تکیہ لگائے ہوئے ہیں۔ تو ایک دن کہا کہ چلیے علامہ صاحب مجلس سنیے۔ کہا کون پڑھے گا؟ ختم بات۔ کہا وہ بیٹا بچہ پڑھے گا۔ کہا اچھا سلمہ پڑھیں گے؟ بیٹھے، وہ ممبر پہ بیٹھا، علامہ صاحب نے اوپر دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا پروردگارا یہ دن آ گیا، اتنی بڑی مصیبت، انا للہ و انا الیہ راجعون، سلمہ پڑھیں گے، علامہ سنیں گے۔ علامہ کے ہوتے ہوئے علامہ کی معرفت نہیں ہے، بچے سے سننا چاہ رہے ہیں، علامہ کو سنانا چاہ رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ امام حسین نے اس کے مرنے کی خبر پہ انا للہ نہیں پڑھا تھا، منزل تعجب میں پڑھا تھا کہ یہ دن آ گیا کہ میسورہ کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے سے بیعت مانگ رہا ہے۔ کہاں ہے آپ؟ بڑے توجہ۔ یہ امام کے اوپر مصیبت کی گھڑی تھی، مصیبت کی گھڑی تھی کہ اس نے مطالبہ بیعت کیا تھا کہ میسورہ کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے سے بیعت مانگ رہا ہے۔ اور کیا جملے لکھے ہیں من المدینہ الی المدینہ میں، کئی جلدیں تو ہیں، کیا جملے ہیں کہ جب خط کا جواب حسین نے دیا تو لکھا ہے لم یلقب بلقبہ ولا یسلم علیہ، کہ جب جواب دیا یزید کے خط کا تو تاریخ کہتی ہے نہ کسی القاب سے نوازا، لم یلقب بلقبہ، اس کے کسی لقب سے نہیں نوازا، ولا یسلم علیہ، اور خط لکھنے سے پہلے سلام بھی نہیں لکھا۔ کتنے آرام سے سنانا آپ نے، ہائے سبحان اللہ، کتنے سکون سے آپ نے سن لیا۔ میرے سرکار، آپ اگر کسی کو برا کہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مرے تو برا مرے۔ توجہ، اگر رضا حیدر صاحب قرطاس کربلائی کو اچھا کہیں تو ضروری نہیں ہے کہ قرطاس کربلائی جب مرے تو اچھے ہی مرے۔ شبروز کانپوری کو کوئی برا کہے تو ضروری نہیں ہے کہ جب یہ مرے تو برے مرے، کیونکہ آپ کی نظروں کے سامنے ماضی اور پریزنٹ ہے، فیوچر نہیں ہے۔
میں کہاں ہے آپ کچھ کہہ رہا ہوں آپ محسوس ہی نہیں کر رہے ہیں. آپ کے سامنے ماضی یعنی پاسٹ اور پریزنٹ ہے, آپ کے سامنے فیوچر نہیں ہے, ماضی اور حال ہے, مستقبل نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں یہ آگے بدل جائے گا یا نہیں بدل جائے گا, لیکن رنوں والوں قیمت عطا کرنا یہ آپ کے لیے شرطیں ہیں کہ آپ کسی کو برا کہیں تو ضروری نہیں کہ وہ مرے تو برا مرے, کسی کو اچھا کہیں تو ضروری نہیں کہ وہ مرے تو اچھا مرے. لیکن اگر اللہ ابو لہب کی مذمت میں سورہ تبت یدا نازل کر دے, کہاں ہے آپ تھوڑا سا جاگ جائیے, آپ محسوس کیجئے گا جہاں لے. اگر اللہ ابو لہب کی مذمت میں سورہ تبت یدا فرحان صاحب نازل کر دے تو دنیا کا ایک نہیں, 100 نہیں, 1000 نہیں, 1 کروڑ مفتی مل کر اس لعنت اللہ کو رضی اللہ نہیں بنا سکتے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ محسوس نہیں کر رہے؟ اس لعنت اللہ کو رضی اللہ نہیں بنا سکتے. اب بات ختم کر دوں ورنہ دور جائے گی. رضی اللہ نہیں بنا سکتے تو یہ جو امام آیا ہے یہ اس کا بھیجا ہوا ہے. ما تشاءون الا ان یشاء اللہ, یہ کچھ سوچتے ہی نہیں مگر یہ کہ جو وہ سوچے. یہ ان کا کوئی ارادہ ہوتا ہی نہیں مگر وہ کہ جو اس کا ارادہ ہو. یعنی اگر امام حسین نے یزید کو خط لکھتے وقت سلام نہیں لکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف حسین نے سلام نہیں لکھا بلکہ اللہ نے بھی اس کے آگے سلام نہیں لکھا. نہیں تھوڑا سا جاگ جائیے جو کہہ رہا ہوں عزیزوں, بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں. آپ کا سلام نہ لکھنا الگ ہے عزیزوں, علماء کی بستی ہے, آپ کا سلام نہ لکھنا الگ ہے, لیکن امام کا سلام نہ لکھنا. ارے کہاں مر گئے یزید کو رضی اللہ بنانے والے, میں کہاں ہیں رنوں والے, میں کچھ کہاں مر گئے یزید کو رضی اللہ بنانے والے. تاریخ کہہ رہی ہے کہ امام مطلق نے سلام نہیں لکھا کیونکہ امام کی سیرت ہے جب کسی مسلمان سے کلام کرتا ہے تو پہلے سلام کرتا ہے, لیکن یزید کے خط میں یزید سے بات کرتے وقت امام کا سلام نہ لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یزید صرف کافر نہیں تھا, رجسٹرڈ کافر تھا. کاش کہ یہ جملے کی قیمت آپ بتا کر دیتے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر بابا. صرف کافر نہیں تھا بلکہ کیا تھا, بات کافر, رجسٹرڈ کافر تھا. رجسٹرڈ کسے کہتے ہیں؟ جو رجسٹرڈ میں ہو. جی, ایک زمانے کا نہیں, ہر زمانے کا کافر تھا. اسی لیے تو کیا ٹائم ہو گیا بھائی, ٹائم دیکھیے 1:30 بج گئے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صاحب. مطلب 1:30 بج گیا, اس افسوس میں اتنی کمزور صلوات. علامہ اقبال نے 1 گھنٹہ پورا ہو گیا, پورا 1 گھنٹہ, 12:30 بجے میں بیٹھا تھا. علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ دین عالم فکر و تدبیر و جہاد, دین ملا فی سبیل اللہ فساد. جب عقائد کی بات آتی ہے اور جب ہم پہنچاتے ہیں کوئی بات تو لوگوں کو بڑی بری لگتی ہے. کیوں آپ رازوں کو کھول رہے ہیں, کیوں رازوں کو, اچھا ہم سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ لڑنا ہے تو جائیے قرآن سے لڑیے. قرآن نے تو ان رازوں کو بھی کھولا جن کو ہم اور آپ نہ کھولتے. نہیں پہنچے آپ, میں نے کچھ کہہ لیا آپ نے محسوس نہیں کیا. ارے جتنی حرکتیں زلیخا کی پہلے کی تھی ان کو چھپا لیتا. میں رضا حیدر بھائی مناظرے کی بات کر رہا ہوں. زلیخا کی جتنی پرانی حرکتیں تھیں ان کو چھپا لیتا کیونکہ نبی کی نسبت میں آ گئی تھی اور آج بھی محترم ہے, محترم کر دیا اللہ نے. تو پرانی باتوں کو کیوں دہرایا؟ اسی لیے دہرایا تاکہ سبق ملے. تو جو محترم ہے, پہلے کی حرکتیں جو غلط تھیں ان کو اللہ دہرا رہا ہے, تو جو قیامت تک غلط رہے گی
اس کی حرکتوں کو کیوں نہیں دہرائے گا؟ پوری بحث ہے علماء کی اس پہ، اور دلیل بنایا ہے زلیخا کی ان باتوں کو کہ جن کو دہرانے کی ضرورت اللہ نے محسوس کی، اور اللہ نے کہا کہ اس کو دہرایا جائے، زمانے تک پہنچایا جائے۔ تو اب جو برے لوگ ہیں ان کا عیب یہاں سے بیان کیا جائے۔ یاد رکھیے گا، دوستی کچھ نہیں سوائے اہل بیت سے دوستی کے۔ کاش کے بات واضح ہو جائے، دوستی کچھ نہیں سوائے اہل بیت سے دوستی کے، اور دشمنی کچھ نہیں سوائے آل محمد کے دشمنوں سے دشمنی کے۔ یعنی دشمنی ہو تو علی کے دشمن سے، اور دوستی ہو تو علی کے چاہنے والوں سے۔ عزیزان گرامی، ہم کیا ہیں؟ ابن عباس کو خبر نہیں ہوتی جب علی کے فضائل ہیں۔ صبح کے وقت گلدستہ اذان کو مؤذن چلا جاتا ہے، اور جب اذان صبح کی پہلی تکبیر ابن عباس کے کانوں سے ٹکراتی ہے تو ابن عباس کہتے ہیں مولا صبح کا وقت ہو گیا اور خبر نہ ہوئی، ہم ہوتے تو کہہ دیتے یہ تو صبح ہوئی ہے۔ اے ابن عباس، علی کے فضائل ہوتے رہیں، اور یہ سرا صبح قیامت سے جا کے مل جائے تو دنیا کو خبر نہیں۔ کیا محویت ہے! ہمارے بھائی اس وقت ہندوستان میں نہیں، لیکن عرفان صاحب کا کہنا تھا، اور الحمدللہ کافی دنوں سے وہ کہہ چکے تھے، کئی مہینے پہلے سے، کہ بھائی آپ کو مجلس پڑھنی ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم آنا ہے، ہم حاضر ہو جائیں گے۔ شاعر اہل بیت ہے، ذاکر اہل بیت ہے۔ عزیزوں، جب کوئی بیٹا اپنے باپ کے اصال ثواب کی مجلس کراتا ہے، دیکھیے باپ بچوں کے لیے ایک رحمت ہے، باپ اپنے بچوں کے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ ان سے پوچھئے کہ جن کے باپ اس دنیا میں نہیں، جب وہ مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے سر سے آسمان کسی نے اٹھا لیا۔ خدا کی قسم، باپ جب اس دنیا سے جاتا ہے، گھر میں باپ آیا، بچے کھلکھلا کے ہنسنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ باپ کا وجود بچوں کے لیے رحمت ہے، باپ کا وجود بچوں کے لیے نعمت ہے۔ باپ جب غصے میں تربیت کی راہ میں غضبناک ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سورج کی تمازت میں موم پگھل رہا ہے، اور جب محبت اور شفقت سے اپنے سینے سے لگاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ چاند کی خنکی نے اپنی باہوں کو پھیلا دیا۔ یعنی باپ کا جو مرتبہ ہے، عزیزان گرامی، باپ دھوپ میں جلتا ہے تاکہ اپنے بچوں کے چہرے کو گلاب بنا سکے، باپ اپنے خون کو جلاتا ہے تاکہ اپنے بچے کو صحت دے سکے۔ یہ باپ کا مرتبہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، ایک بیٹا ہے کہ جو اپنے باپ کے اصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کر رہا ہے، لیکن آپ کے دلوں سے قریب ہوتے ہوئے ایک بات کہوں گا کہ 1 سال یا کئی سال گزر گئے، برسی کی مجلس ہے، ایک بیٹے نے اپنے باپ کے لیے کی، لیکن میں نے اس کے باپ، ان کے والد کا تذکرہ کیا تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ جن کے والد محترم اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی غم کا یہ عالم ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا، لیکن کیا عالم ہوا ہوگا عصر عاشور سید سجاد کا، کہ جب ایک گھر سے 72 جنازے نکلے ہوں تو سید سجاد نے اس منظر کو کیسے برداشت کیا ہوگا۔ ارباب اعزا، آج ایک انتقال ہوا اور 1 برس گزر گئے تو غم کا یہ عالم ہے کہ آپ اپنے آنسوؤں کو نہیں روک پا رہے ہیں۔ ارباب اعزا، کربلا کے بعد سید سجاد نے اپنی ذات کو مجلس عزا بنا لیا تھا کہ جب وضو کا پانی آتا تھا تو سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے حسین کہہ کے روتے تھے، جب بازار سے گزرتے تھے اور قصاب پہ نظر پڑ جاتی تھی تو ایک مرتبہ قصاب سے آگے بڑھ کے پوچھتے تھے، یہ بتاؤ کیا اس کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا لیا ہے؟ تو قصاب کہتا تھا، مولا ارے جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرنے سے پہلے پانی ضرور پلا دیتے ہیں۔ پر جیسے ہی وہ یہ جملہ کہتا تھا، ہمارا اور آپ کا چوتھا امام کربلا کا رک کر کے کہتا تھا، ہائے میرا بابا، ارے یہاں قصاب اپنے جانوروں کو بھی بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتے۔ اے میرے بابا، آپ کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا کے میدان میں کنڈ خنجر سے ذبح کیا گیا۔
अजरकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला। अरबाब अज़ा घुट घुट के न रोया कीजिए, अपनी हर मजलिस को आखिरी मजलिस समझ के रोया कीजिए। अल्लाह जाने कि कौन जिंदा रहे और कौन इस दुनिया से चला जाए। और अब्बा फरमाते हैं कि जब मसाइब हुसैन होते हैं और कोई अज़ादार घुट घुट के रोता है, दहाड़े मार के नहीं रोता, तो हमारा और आपका चौथा इमाम उस अज़ादार के पहलू में जाकर बैठ जाता है और मौला कहते हैं, ए भाई जरा बुलंद आवाज से रो, ए भाई जरा बुलंद आवाज से रो। तू उन पे रो रहा है जिनके वारिसों को उनके जनाजे पे रोने न दिया गया। अरबाब अज़ा, एक मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस है, लेकिन जाते जाते एक नफसियाती जुमला पढ़ना चाहता हूं, शायद इसी पे आप क्रिया फरमा लीजिए। आप अगर मुसीबतों में गिरफ्तार हों तो आप अपने घर वालों को याद करते हैं, अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं, लेकिन आप निस्बती रिश्तेदारों को कभी याद नहीं करते। लेकिन एक बात बताइए कि अगर डॉक्टर ये कह दे कि आपका कल इंतकाल हो जाएगा, आपके पास बस एक रात है, तो अगर किसी बाप को कहा जाए तो बाप रात भर लेटेगा, किसे बुलाएगा? अपनी बेटियों को बुलाएगा, अपने बेटों को बुलाएगा और बुला के कहेगा रात भर यहां पे बैठे रहो, इसलिए कि कल का क्या भरोसा कि कल के बाद मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। अरबाब अज़ा, ये आप और हम हैं कि अगर पता चल जाए कि कल हम चले जाएंगे तो अपने बच्चों को बुलाते हैं। लेकिन आप कितने खुश नसीब हैं कि जब हुसैन आखिरी रुखसत के लिए आए और मक्तल में जाने लगे तो सैयदे सज्जाद के पास आए और आने के बाद कहा, ए बेटा सैयदे सज्जाद, जब लौट के मदीने जाना तो हमारे शियों को हमारा सलाम कहना और कहना कि जब जब पानी पिए हुसैन की प्यास को याद करें, और जब किसी गरीब की गुर्बत को देखें तो हुसैन की गुर्बत को याद करें। अजरकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला। अरबाब अज़ा, जानते हैं रिवायत मिलती है कि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में सिर्फ आपको याद नहीं किया, बल्कि हुसैन ने 2 मरसिये पढ़े, और यही में मजलिस तमाम है। वो 2 मरसिये क्या है? नौहा पढ़ने वाले बैठे, वो 2 मरसिये क़यामत के हैं मकातिल में। इमाम हुसैन ने रोज़े आशूर पहला मरसिया पढ़ा और कहा कि मैं वो शहीद हूं कि जिसे प्यासा कत्ल कर दिया गया। अल्लाह अकबर, ये मौला हुसैन का पहला मरसिया था। हुसैन ने कहा मैं वो शहीद हूं जिसे प्यासा कत्ल कर दिया गया। और दूसरा मरसिया मकातिल लिखती है कि दूसरा मरसिया हुसैन ने पढ़ा कि मैं वो शहीद हूं कि जिसे रुला रुला के कत्ल किया गया। और एक फिक्रा मौला ने कहा, ऐ मेरे शियों, काश के तुम करबला में होते। भाई यहीं पे मजलिस तमाम है। इन 2 फिक्रों का मतलब क्या था? हुसैन ने कहा मुझे प्यासा कत्ल किया गया, मुझे रुला रुला के मारा गया। अहले मकातिल लिखते हैं इन 2 फिक्रों का मतलब यह है, हुसैन बताना चाहते थे कि मुझे इतना प्यासा रखा गया कि मेरी प्यास ने मुझे मार दिया था, अब शिमर के खंजर की जरूरत नहीं थी। दूसरा फिक्रा कहा कि मुझे रुला रुला के मारा गया। कभी अकबर का जनाजा उठाया मैंने तो हुसैन मर गया था, औनो मोहम्मद का जनाजा उठाया, हुसैन मर गया था, अली असगर का जनाजा मैंने जमीन में दफनाया, हुसैन का कत्ल हो चुका था। ये तो शिमर का खंजर बाद में चला है, हुसैन तो उसी वक्त मर गया था जब अली अकबर के सीने से बर्छी की यानी हुसैन ने खींची है। और एक फिक्रा कहा और मजलिस तमाम। हुसैन कहते हैं, ऐ मेरे शियों, काश के तुम करबला में होते तो तुम देखते। मौला क्या देखते? क्या ये देखते आपने अकबर का जनाजा कैसे उठाया, आपने अली असगर के गले से तीरे सहशोभा को कैसे खींचा, आपने औनो मोहम्मद का जनाजा कैसे उठाया, आपने अब्बास के बाजू कैसे उठाया? नहीं नहीं अज़ादारों, रोने के लिए काफी होगा। क़यामत का फिक्रा मौला ने कहा, ऐ मेरे शियों, काश के तुम करबला में होते और देखते कि मैं किस तरह से 6 महीने के बच्चे के लिए अरे फौजे अशकिया से पानी मांग रहा था और पानी तो न मिला। 3 भाल का तीर सनसनाता हुआ आया और 6 महीने का बच्चा हुसैन की गोद में मुनकलिब हो गया। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबिय्यन क़लबुन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। पालने वाले इस अजीम सी इबादत को शरफ़ क़बूलियत अता फरमा, जो मक़रूज़ है उनके कर्ज़ को गैब से अदा फरमा। हज़ार दुआओं में से एक दुआ ये, हमारे उलमाए किराम फ़ुक़हा
علماء حقہ کی حفاظت فرما، علماء سو اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ان کی ہدایت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما۔ ہزار دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، جہاں جہاں بھی مومنین لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں، پروردگار عالم ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگارہ خاص طور پہ جہاں جہاں بھی عزادار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے پروردگار، تجھ کو تیری جلالت کا واسطہ، تجھے حقوق اہل بیت کا واسطہ، ہم وطن میں بے وطنوں کا ماتم کرتے ہیں۔ اب دل یہ چاہتا ہے کہ صحن کعبہ میں جا کے حسین کی عزاداری کریں، اور ہم اپنے گھروں کی چھتوں کے سائے میں رہتے ہیں۔ جب تصور جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر کی طرف جاتا ہے تو ہماری آنکھیں چھلک جاتی ہیں۔ پروردگارہ، اب دل یہ چاہتا ہے کہ ہم جنت البقیع میں بیٹھ کے وارث کربلا کی زبانی مصائب کربلا سنیں اور حسین پہ گریہ کریں اور ماتم کریں۔ ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے حقیقی آوان و انصار میں ہم کو شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور مظاہر عباس ابن محمد محسن صاحب کی روح کو اصال فرما دیں، بوسیلہ چہر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام۔